الحمد لمن قدر الخلق وصور الخلق ونور الخلق وخلق الخلق وخلق الخلق وخلق الملك والملك والملكوت الذي له الكبر والكبرياء والآلاء والنعماء الشاملة الذي له الأمر والخلق والملك والحق في الكائنات شهادة أن لا إله إلا الله وحده بكبره وقدرته وندرته وأسرته ويسرته العليا في الكائنات وحده بتكبر وتنور وتكبير وتنوير وتصور وتصوير وتشرع وتشريع بالحق وحده بلا وحد وأحد وفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي لا ولد له ولا بلد له ولا ولد له ولا مولود له في الكائنات ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وإمامنا إماما كاملا عالما كاملا فاضلا كاملا حبيبا أتيكا مجيبا طبيبا محمدا ومنورا حسينا وأجملا وأنورا وأكرم الخلق عند الله محمدا هو أنورنا وأطهرنا وأزهرنا وأعلمنا وأنورنا وأشرفنا وأظهرنا بالكمال نحمد الله ونعبده ثم نقول له ونسأله اللهم صل على اسم محمد جسم محمد ونظر محمد وبصر محمد وبصارة محمد دين محمد وديانة محمد وظهر محمد وبطن محمد علم محمد وحلم محمد وحكم محمد ونعم محمد ونعمة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أهل محمد وجمال محمد كلمة محمد وكلام محمد نظم محمد ونظام محمد عين محمد وقلب قلب جلب سلب محمد عدل محمد وفضل محمد وفضل محمد ونسل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے فضل و کرم نال تھوڑی خدمت دے اندر حاضری دا اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا فرماؤ، کوشش بھی فرماؤ کہ اللہ سانو اچھے عمل دے نال اچھی نیت دی عطا فرمائے اور سانو ساڈی نیتاں دے مطابق بدلہ اور ثواب عطا فرمائے. خطاب، بیانات، تقریراں وغیرہ کافی اگے ہو چکی ہیں. اگے مینوں بھائی قدرت اللہ صاحب کی آتے پیان بھائی تساں اگے بھی نہیں آتے ہو جس لے 11-12 بج ونجن بھائی ہوں کوئی نہیں تقریر دی لوڑ تے دعا چکرے نے جنے آج انج نہیں کرنا. یہ پتہ نہیں بھائی آج ان کیوں نہیں کرنا، کرنا تو آج ہی انج چاہیے. جس لے ادھی رات ہو جائے، لوگ تھک جان، پریشان ہو جان، انہوں نے نیند تنگ کر رہی ہوئے، اس لئے بھئی ہوں تساں ہو تو تقریر کرو. جس لئے بندہ بیدار، ہوشیار، نشاط، چستی دے عالم میں ہوئے، گل تو کم دی اس نے سنانی چاہیے. یہ خیال ہے. اللہ اکبر. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جامع کامل اور اکمل کتاب عطا فرما کے اس امت تے اپنا احسان مکمل فرما دیتا ہے. اور اس کتاب نو آسان بھی بنا دیتا ہے. اس کتاب دی پہلی تاثیر یہ ہے کہ سب تو پہلا اثر اس دل پہ ہوتا ہے اور دل ایک ایسی شے ہے کہ جڑی درست ہو جائے تو پورا بندہ درست ہو جاتا ہے. دل ٹھیک ہوئے تو ساری طبیعت ٹھیک ہوندی ہے، سارے کام ہی ٹھیک ہوندے ہیں، بلکہ بندے نو ٹکر ہی تاں چنگا لگدا. تے یہ دل کسے کھاتے دا نہ ہوئے تو پھر دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہو یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. دل والا چراغ نہ بجھے تو زندگی دا چراغ بھی نہیں بجھتا. یہ دل بجھ جائے تو جیندہ جاگتا بندہ بھی مسم بہنگا، وہ گھر دیاں دے کام دا ہی نہیں رہا. اللہ فرماندا ہے ای ہو جائے نو اسا سے کرنا ہے، جیڑا اپنے دے کام دا نہیں وہ ساڈے کام دا کیتے. اسا تے اس نو اپنے کام دا بنانا ہے. ایدا دل مانجنا ہے، صاف کرنا ہے. بل اے بھی تجربے چھا چکی ہے گل. سادہ دل لوگ، سادہ دل، سادگی دل چوندی ہے. سادہ دل لکھیندا ہے سادے بندے نو. سادہ دل بندہ جلدی ہدایت دے آندا ہے، جلدی صدر چھوڑ دیتا ہے. لیکن مولوی دی منجائی تے بہت سارا ٹائم لگتا ہے. اس واسطے دیکھ لو عام بندیاں نو ساڈے میرا تبلیغی جماعت والے لے ونجن عام بندیاں نو انہاں دے واسطے 4 مہینے ہوندے نے، مولویاں واسطے 9 مہینے. کوئی تہاڈے وچ بیٹھا چلیا لا شک تصدیق کر لگا او دن مولویاں دے آقا ٹھیر ہوندی ہے، انہاں دی کنی بننا دے تے ٹائم زیادہ لگدا. گردن نہیں جھکدی اس واسطے کہ دل نہیں جھکدا. دل جھکے تے گردن جھکے نا. دل نہ جھکے تے
تے انہیں گردن جھکے بھی صحیح ہوتا منافقت ہے ریاکاری ہے کیا خیال ہے توڑا عبداللہ ابن ابی ابن سلول دی گردن کوئی نہیں جھکی پیچھو نمازہ پڑھتا رہا اور جھکی آئی کہ نہیں جنہیں رسی تو پار بیٹھے ہو تو کھولے ہو نا تو کھول کے بولو لگتا میں ادھر کیتی بیٹھا سبحان اللہ این لمحہ ہونا یہ تو گھنٹہ میں پہلو ساڑ لاؤ 12 لاکھ کتنے بیٹھے ہو سارے ٹکر کھا کے بجے آئے پہلو تو نہ نکل سو روٹی کھا کے وہی سو جیڑا اگلے خرچہ کیتا تو انہوں روحانی غذا دے نال جسمانی غذا بھی نہ دے مڑی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں کیونکہ قابو رکھو علی کاچھے نہ گتو سبحان اللہ جس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آئے تو انہوں پتا نا مولویاں تے محنت زیادی کرنی پئی جٹاں تے تھوڑی ہوئی پئی انہوں نے ہکا گالوں دی آئی فاتو بے آبائنا کوئی ساڑھے پیو دادے علی گل ہوئے آتا سواد آوے آئے تے مولوی 1000 طویلہ ایک بندے زنا چکیتا انہوں نے آکھیا مولوی فتوہ دیتا بھئی انہوں بکانا کرو تے کھوتے تے چڑھا کے شہر اچھ مدینہ پھرا چھوڑو یہ سزا پوری بات لوگ ہوندے نا جی کدی اردو پوچھتے کہیں آن کے مسلمانہ کو نیچے پوچھے بھئی تواڈی کتاب ہے کہ لکھے ہویا یہ کی مذہب ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تک کوئی نہیں یہ تو جی اگر شادی شدہ تو رجم ہوندہ تے کوارا ہوئے تو 100 کوڑے مرید دے انہوں نے آکھے جی مولوی تو وہاں تنوں جو کھوتے تے چڑھائے ہوتے تو بس ٹھیک وہ جی اللہ دی کتاب نہیں پڑھ دے آج بند نہیں آتا جی اوہی تو قرآن پڑھ دے تو اوہی بلانی شاہ پڑھ دے آپ نے فرمایا بے شک کتاب پڑھتے جو کچھ کرتے اے شریعت کا اے فیصلہ نہیں کرنا کتاب اچھا جی وقت کی میں آپ نے فرمایا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا اللہ دی کتاب لائے ہو میرے سامنے پڑھو وہ تو جو لکھائے ہو بھائی زنا دی یہ سزا مولوی آئے کتاباں لے کے آئے اللہ دی کتاب چاہتے آئے جتھے او مسئلہ لکھے ہوئے آئے اتھے رکھی بیٹھا ہاتھ تے انگل اگاں پھیرے او صفحے علی جاتے تلیتے رکھی ہو اے بیکھو نا جی اتھے کو لکھو نال حضرت عبداللہ ابن سلام ابو رضی اللہ تعالی وہ تورات حافظان تے ان اسلام میں چاہے ہویا انجیل دے حافظ تورات دے حافظ اہل کتاب دے بہت بڑے چنجے طالب انہا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ایس تجیہ دسیا جناب او جڑا مسئلہ تے فتوانا او اے دی تلی دے گئے میں تو حافظ ہوں میرے پتہ آپ نے فرمایا ارفع یادا صوفی مولوی کیا اپنا ہاتھ ہوتا ذرا تو جب ہاتھ تلو چایا حضرت عبداللہ بن سلام نے فر پڑھ دیتا انہوں نے کہا جی آئے بے کو لکھی بھئی او وگل جڑی تو سندر سی سبحان اللہ یہ لٹکر کمیندہ اس تو بعد اکیتا اے حال مولویہ دا دعویٰ ایک کیتا کہ جناب جس ویلے اللہ دا آخری رسول آسی سب تو پہلے ایمان لائے یستفتحون علی الذین کفروا مشرکین مکہ نال انہاں دی لڑائی ہوئے آکھا دی کسی اور بہت پرست قوم نال اہل کتاب دی اللہ نے خود آدھیان اللہ جڑا تیرا آخری رسول تے آخری کتاب آمنی ہے اساں اس نتے ایمان لائے اساں ہیں اساں اس ایمان دے وسیلے نال دعا پہ مگنے آئے سانو کافرات فتح دے لیکن فلما جاءہم جس ویلے اللہ دا رسول اور اللہ دی کتاب آ گئے ما عرفو انہاں کہ اے او ہے جیڑا ساڑھی کتابیں لکھی ہوئے اے او نہیں کافرو بھی کفر کیتا انکار کیتا تو اللہ بھی کوئی رعایت نہیں کیتی اللہ دا ہون بعد اور کے شرف آئے کوئی اور پیچھے حادی آونا کوئی پیچھے اور کتاب اے آخری نبی آخری کتاب ہون جڑا نمن ایسی سیتا ٹھوک کے فتوہ اللہ یہ سائیں اللہ دا یہ انکار کیتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
ہن کوئی رعایت نہیں، اتمام حجت تو بعد کوئی رعایت نہیں ہوتی، پہلے رعایت ہوندی ہے۔ اس لیے ہن تو اپنی کتاب کے مطابق نشانیاں تو دسیاں یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، تو آپ پڑھ لیں کہ انہاں نشانیاں اللہ رسول، اس کے باوجود تو انکار پہ کرتے ہو، ہون گنجائش۔ اللہ اکبر، جٹاں کیتیاں سیدھیاں سیدھیاں گلاں، اللہ دا ویکھو ایو جے دے دل جلدی صاف ہوندے، شرط ہے کہ دل تے کئی ایو جی میل نہ چڑی کھلوتی ہوئی ہوئے، ضد تے اناد علی جان کچھ کے ٹکراون والی۔ اللہ اکبر، دل صاف کرنے چاہیے۔ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، آخر لگے یہ مکے والے دی گل، لن نؤمن لك، اساں تہاڈی کوئی گل مننی کوئی نہیں، جے توڑی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ساڈے سامنے زمین وچوں ایک تازہ چشمہ پانی دا پیدا نہ کر دیویں، چشمہ پانی دا نکلے یا انج نہیں تول انج ہوئے، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا والپڑا ایک یوجیا باغ ہوئے جدے اندر کھجورہ بھی ہوئے تے انگور بھی ہوئے تے سرور بھی ہوئے، چلو اسامی کہہ لے حکا بکھا کے آپ بسائیں، حکا کو حرام نہیں، تو چنگی شاید نہیں کھائے، تماکو کل پرہیز ہو سکے جتنا اتنا اچھا ہے۔ اللہ اگر ایک مولوی صاحب نے مسئلہ کر دسے دے آن، بلکہ انہیں لکھے بھی ہے بھائی روٹی کھاؤ، پانی پیو، لسی پیو، چاہ بھی کیڑی شے کھاؤ پیو، بسم اللہ پڑھو تاکہ شیطان رلے نہ کھاوے۔ بسم اللہ پڑھنے نال شیطان رلے نہیں کھاندا، نہ پڑھی وے تو رلے شروع ہو ویندا۔ اگر درمیان وچ یاد آونجے تے درمیان وچ پڑھو، شیطان کھادا ہویا سارا کہے کر چھڑیندا، یہ تو مسئلہ ٹھیک ہے۔ انہاں مولوی صاحب ورگیاں کہا بھئی بسم اللہ پڑھیا کرو، پر سگریٹ تے حکے لے نہ پڑھیا کرو، جو شیطان ہی رلے سوٹے مارے تے وہ تو ہاں ہی سڑے۔ مطلب حکے دی فضیلت آپ دیکھ لو، یہ شیطان کا ہاں ساڑنا ہے، بغیر بسم اللہ تے تو نہیں آیا۔ سبحان اللہ، یا ولی ترند باغ ہوئے جدے اندر کھجور بھی ہوئے انگور بھی ہوئے تے باغ دے وچ چشمہ تے نہراں بھی پانی دیاں، تو آپ دے اندر چلاؤ، یہ انوی نہیں ہوندا او تسکت علینا او تسکت کما زعمت علینا، کہ سفر او تأتی باللہ والملائکت قبیلا، یا والعنی نہیں ہوندہ تا جیڑا اسمان دا ٹوٹا سادے اتے ٹھانا ہی ٹھالائے، اسا مندے کوئی نہیں کہ انہی نہیں ہوندہ تا او یکون لکا بیتم من زخرف، یا والتوٹا گھر سونے دا بڑے ہوئے ہوئے کہ انہی نہیں او ترقا فی السماء، یا وال ساڑے سامنے آسمان تے چڑھوائیں، انہی آسمان تے چڑھوائیں یا سمجھنا کوئی نہیں، لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، کہ حتا ونیو بل آمن ویلے ساڑے واسطے ایک وکری کتاب لے آؤ۔ یہ ایسا نہیں پڑھ دے، یہ تکہیں شاید ہی ریت ہی نہیں کریں گے، اطاعت یہ صرف اللہ دی پوجا، باقی کسے دی
نہ کہے جیتے دی نہ بوئے دی نہ کہے بابے دی نہ بابی دی نہ کہے قبر دی نہ پتھر دی نہ حجر دی نہ شجر دی نہ صنم دی نہ غنم دی کہیں شہدی بھی کوئی نہیں. یہ تا کمپرومائز کرنا علی کتاب نہیں اسانے کچھ دو تے کچھ لو کوئی تو ساڈی منو کچھ توڑی مان لے سائے. اسلام تے شریعت تے دین اے دین نہیں ہوندا کچھ دو تے کچھ لو والا. او الحق واحد حق دی مختلف شکلاں ہو سکدیاں لیکن حق دی نوعیت ایک ہی ہوندی ہے مختلف نہیں ہوندا. اللہ فرماندا ہے حق ایک ہوئے مننا ہے تے ہی ہوئے پارٹی ایسا کوئی نہیں مننا. اچھا جی بالکل نہیں مننا. سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے سارے مطالبے ہوئے اساں پیغمبر کریم نو ہکو جواب سکھایا. توجہ ہے سارے سوالات مطالبیاں دا ہکو جواب سکھایا. اللہ فرماندا میں آکھیا قل میرے پاک پیغمبر جی قل فرماؤ فرماؤ فرماؤ. اللہ جی میں کہ فرماؤں اللہ دے سبحان ربی میرا رب شریکاں کولو پاک میرا رب کمزوریاں کولو پاک میرا رب عیباں کولو پاک میرا رب ظلماں کولو پاک میرا رب جھوٹ بولن کولو پاک میرا رب پہلی گل شریکاں کولو پاک. اے جڑیاں گلیں ساریاں اے کمال کے جلدی چشمہ جاری کر دیونا یا کھجور انگور دا باغ پیدا کر دیونا یا آسمان تو کوئی ٹوٹا گرا دیونا یا سونے دا گھر بنا دیونا یا مینو آسمان سے لے جانا یا آسمان تو کوئی نوی کتاب نازل کرنا. ایک مخلوق دا وس نہیں یہ سارے کمال میرے رب دے تے میرا رب شریکاں کو لو پاک ہے. لہذا میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا کوئی مخلوق جن فرشتہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے رب دا کوئی شریک نہیں. کوئی اشارے نال چشمے بناونے اے حضرتاں دے پیران دا کام نہیں ہوتا ہے اللہ دا کمال ہے. سونے دے باغ یا محل یا پہاڑ بناونے یا کہے پہاڑ نو آکھنا ایو الجبل کن الحلوہ او پہاڑا حلوہ بنوائے ایک پیر دا اختیار نہیں. یہ توڑی میرا رب نہ دی جنس تبدیل کرے. کوئی بویا نو جیندہ تے جیندیا نو بویا بناون والا نہیں. کوئی بیا سونے دے گھر نہیں ہو جائے انگوراں دے باغ بناون والا نہیں. کوئی اسمان سے کہنو لے ونجن والا نہیں. لے ونجن والا ہوئے جتے بارے میں کہ سبحان ربی او لے ونجے تے لے ونجے دیا کہ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا. وہ سبحان ہے اس کو بغیر کوئی تلوے نو تلے کے ونجن والا نہیں. اس کو بغیر کوئی اتلے نو تلے لے آمن والا نہیں. تلوے نو یعنی پیغمبر نو تلے جائے اتلے نو یعنی قرآن نو تلے لے آئے اور تلوے نو اتلے جانا تے اتلے نو تلے لے آنا. ایک مخلوق کا بس نہیں ہونا. اے میرا اللہ کتاب نازل کرے تے کرے تے میں کون حل قلت الا بشر رسولا. میں بشر ہاں تے رسول ہاں. میں بشر بھی ہاں تے رسول بھی ہاں. تے تساں دیو سانو چاہیے ملکن رسولن نوری رسول مگر میں بشرن رسولن. اللہ فرماندا ہے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکن رسولا. سمجھ آندی بھئی بھوکی قوم ان اس پر ٹکر چاک ہے تو ہوٹھا تے جب بھی پھریں دے ہوتی کہ سبحان اللہ یاد ہو. ہاں تیرا تو ٹھیک ہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرمایا ایک کام میرے کرن دے نہیں کہیں دے کرن دے. اللہ اکبر.
انہاں کہ جناب وہ اصل تو نبی اسے نو سمجھے گئے جڑا کوئی کل دی منڈی دے نرخ بھی دسے غیب دیاں خبریں دسے تے کوئی ان طرح دے کمال ہی یہ تو اساں اپنے پیو دادیاں کو سن دیا نے کہ جڑے بزرگوں نے اللہ دے رتے ہوئے ہوندے وہ تماشا چٹکیاں مرندے تے فلانا فلانا کام ہو ویندا ہے تے تساں بیا دیو بھئی یہ میرے رب دے کہن پہ کام کرن والے تو تے دا مطلب ہے ساڈا تہاڈا جوڑ بن سکدا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ نو سنایا وڈا شہر آئی عرب دا دوسرا طائف والا شہر اس نے اندر بھی تشریف لائے گئے ادھر ویکھو ادھر ویکھو اس بامب کو نہیں سٹنا یہ توڑے فوٹو بتا لیندا کہنے کہانی کر کے انچے وے تے میں تو آیا تو میں تے ویکھو تسلی رکھو سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم والطائف دے علاقے دے اندر گئے وسطی دے اندر او وسطی تے او مکہ تے او طائف یہ دے بارے چودھری بڑیرے سردار لوگ آتے ہوں دیان کہ یہ اگر یہ کتاب نازل ہونی آئی تو نازل ہوئے آئی نہ دو شہروں ہی چکے عظیم انسان سے قریتین کہ صرف دو ہاں مکہ تے طائف اتھے یہ وڈیاں دو وسطی ہیں انہاں دے وچوں کہنے اتے نازل ہوئے آکھیں دولت مند تے نازل ہوئے انہاں آلیتین دیئے تے عام جی لباس پاون والا نوکر چاکران دی فوج بھی کول کو بہت سارا مال دولت بھی کوئی نہیں لہذا رسول نہیں ہو سکتا جڑے ویلے تشریف لائے گئے تے اتھے بھی انہیں ایک دا دروازہ کھڑکایا سردار دا آن بھی سارے سردار رہن والے طائف سرداران دا علاقہ سمجھا ہوئی نہیں ایک سردار دا دروازہ کھڑکا کے آکھے رہے سارے انو دعوت دے لے رہے قولو لا کوئی نہیں توڑیاں بگڑیاں بڑھاون والا کوئی نہیں تنو دھیاں تے پتر دیون والا کوئی نہیں توڑیاں غائبانہ ما فوق الاسواب سورا پتارا دعاواں سنن والا کوئی نہیں توڑیاں خالیاں چولیاں بھرن والا اور کوئی نہیں سارے کمال میرے اللہ دین پہ باقی ساری کائنات دے نالو موڑ لو ایک اللہ دے نال رشتہ جوڑ لو تا کامیابیاں مل جان گیا اس ویلے لوگا دین فاتو بے آبائنا من الصادقین اگر تیرا دعویٰ سچا ہے اول سانے پیو دادے بھی چکے دی دلیل لایا اسا دیکھے آئی اپنے پیو دادے نو او تحییو کم کریں دے مر گئے جیڑا اصل کم کریں دے رانے آئے اصل نو دیکھے آئی او انگے کریں دے آئے تا سوینگے کریں دے آئے لہذا سا تیری گل تسلیم کوئی نہیں کرنی تیرا مدد تیرا مسلک اسا تسلیم کوئی نہیں کرنا بالآخر انہوں نے پتھر جا کے مارنے شروع کر دیتے نوجوانہ دے بھی ذمہ لگایا آپ دا وجود مبارک لو لوہانوی نال ہو گیا ہے اللہ فرماندہ ہے میں اپنے پیغمبر دا حالانکہ کتاب تے خطاب بڑا اعلیٰ بنایا ہی میں اپنے پیغمبر دا وجود بھی اعلیٰ تے بے مثال بنایا ہی میں اپنے پاک پیغمبر دا تذکیہ تے تجربہ بھی بڑا اعلیٰ بنایا ہی میں اپنے پاک پیغمبر دی تسلی ترقی تجلی تدلی تجلی بھی اعلیٰ بنائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دی صورت سیرت بھی اعلیٰ بنائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دا مزاج طبیعت بھی اعلیٰ بنائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دا نور و سرور میں ہلکا سکون بھی اعلیٰ تے بے مثال بنایا آئی میں اپنے پاک پیغمبر دا خطبت عروہ بھی بے مثال بنایا آئی میں اپنے پاک پیغمبر دی خطابت امنت امانت بھی بے مثال بنائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دی آواز تے گل دا قداز بھی اعلیٰ بنایا میں اپنے پاک پیغمبر دا علم تے علم بھی اعلیٰ بنایا آئی میں اپنے پاک پیغمبر دا عدل تے وصل تے قطع بھی اعلیٰ بنایا میں اپنے پاک پیغمبر دی عین تے ذہن تے نسل سے بسر بھی اعلیٰ بنائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دی سوچ تے موج بھی اعلیٰ بنائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دی تقریر و تفسیر و تشریح بھی اعلیٰ بنائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دی تنبیہ و توضیح و تلویح بھی اعلیٰ بنائی آئی میں اپنے پیغمبر کا تنبیہ تصور تخیل تعبد بھی اعلیٰ بنائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دا فضل فضیلت بھی اعلیٰ بنائی آئی میں اپنے پاک
پیغمبر دا شرع شریعت بھی آلہ بڑھائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دی نصوص نصیحت بھی آلہ بڑھائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دا حسن و حسن بھی آلہ بڑھائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دی جدت جدت بھی آلہ بڑھائی آئی میں اپنے پیغمبر دی سخا حیا بھی آلہ بڑھائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دی ادار ادا بھی آلہ بڑھائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دی رضا لکھا بھی آلہ بڑھائی آئی میں اپنے پاک پیغمبر دا میرا جو مثال بھی آلہ بڑھائی آئی میرے پاک پیغمبر دا بیان و اعلان بھی آلہ بڑھائی آئی میرے پاک پیغمبر دا خطاب تے خطبہ تے رقبہ تے عروہ بھی آلہ بڑھائی آئی اللہ دے پاک پیغمبر دے سنو مر دے اندر آئے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی تلاوت دے اندر آئے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے قلب و فہم دے اندر آئے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے سینہ خزینہ دے اندر آئے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے دماغ دے عقل دے اندر آئے نہیں سنن والے دے اندر ضد الہ دے لہذا اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر کوئی مننے تے بھاوے نہ مننے دلوں صاف کرن والی کتاب میرا قرآن سنائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عزت اللہ ملتانی صاحب شان قرآن جمعیت شاہ توحید و سنت سبحان اللہ جمعیت اشاعت توحید و سنت الحمدللہ جمعیت اشاعت توحید و سنت دا دستور سے منشور اللہ دی کتاب ہے یہ ہے کہ نہیں کسی بھی مذہبی جماعت دا دستور منشور اگر اللہ دی کتاب ہو تو اس نقطے تو وقت میرا خیال ہے کوئی باکمال جماعت ہو ہی نہیں سکتی ایک ہوندی ہے لوگوں دی لکھی ہوندی ہے 17 وہ دستور تے منشور اس دستور تے منشور کو کچھ نہیں کرنا ہوتا جڑا اللہ دی کتاب کے خلاف ہو اس واسطے جڑے لوگ بعد یہ سمجھیں نا کہ مولوی صاحب اللہ دستور منشور کے خلاف ہے وہ نری بکواس کریں گے مولوی صاحب اللہ مر سکتا ہے توحید و سنت کے دستور کے خلاف نہیں کر سکتا یہ توحید و سنت کا دستور ہے یہ مخالفت کرنا حرام ہے یہ مخالفت کرنا انسانہ دی لکھی ہوئی تحریرہ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں اللہ دی کتاب کی غلطی بولو شاباش اللہ دی کتاب کی غلطی نہیں ہو سکتی میں اگر گل کراں کہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عیب پیدا فرمایا ہے یہ اندر کہیں دستور منشور دی خلاف ورزی ہوندی بولو میں اگر یہ آتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دل مبارک دماغ مبارک شیطانی قبضے اور شیطانی تسلط کو ساری زندگی محفوظ رہے ہے یہ دنال کسی دستور کی خلاف ورزی ہوندی مسلمانوں پریشانی کیوں ہوندی اگر نبی دی عظمت اور عصمت کا ذکر کریے راویہ دی عظمت تے عصمت بہت زیادہ تقدس رکھ دی تیرے ذہن تے پیغمبر دی عصمت عظمت نہیں تقدس رکھ دی باقی ساری گلاں تیرے پر منی میں دیاں صرف ایک گل نہیں منی دی کہ پیغمبر دا دل بھی معصوم ہے تے دماغ بھی معصوم ہے اس لیے ایک گل کریندی ہے کہ مسئلہ جادو دا یاد آویندا ہے باقی ساری گلاں او منی ویندے تے ہڑپ کیتی ویندی ہے فلانی بخاری دی روایت غلط ہے فلانی غلط ہے تقرب بن نوافل علی بھی غلط ہے اے بھی فلانا اے بولو استدلال پہ کردا ہے او جڑی حضرت عثمان دے گورنر نو شراب پی کے حد لگن والی روایت بخاری دے اندر ہے مسلم وچ او بھی ساری غلط ہو گئی تے جس لے میں چاہاں نبی تے جادو چلن والی روایت بھی غلط ہے اس نے عصمت اللہ مجرم بن ویندا تے باقی سارے مومن بن ویندے کیوں اکھی اس باقی گلنا تو بنے نیا ایک گل کریگا تو احمد سعید کی تائید ہو گئی ہے تو او سانو گوارا نہیں احمد سعید سچی بھی گل کرے او دی تائید ہو گئی تو ساڑی طبیعت خراب ہوگی ساڑے منشور خراب ہوگی اگر سچی گل کرن نال توڑے منشور ایک باری لیتا میری خراب ہونے تو ہوندے رہن اللہ دی کتاب نو ساڑے کو نہیں چھوڑے جا سکتا جو اندر چاہ چاہ کے مراؤں سبحان اللہ اچھا وہ ٹھیک ہے تو پھر نکاؤں واسطے کر ٹھوکی آؤ گل ہے بھئی ہوندی ہے بھئی قرآن آیا دلوں نو صفا کرنا جب دل صاف نہیں تو سارا اپنے آپ کو صاف چٹے کپڑے پا خوشبو والا انہیں جسا ترکا ہویا رہی یہ ترنگا ہوتا ہے
ہاں اگر دل تیرا پاک ہو سی تو تیرے کپڑے میلے بھی اسے پھٹے ہوئے بھی اسے ادھو تروپے بھی لگے ہوئے اسے تاوی محمد مصطفیٰ تیری شامل کھڑا کر اصحاب صفہ تو جاننا جیڑے مدینے دی مسیح دے چبوترے تے رہندے آ جنہاں دے کپڑے نو ٹاکیاں بھی محمد رسول اللہ اپنے ہاتھ نال لے تیرا دل صاف ہونا چاہیے دل جھکے مت گردن جھکا اللہ اکبر دل ان جھکا جو ابراہیم علیہ السلام خواب دے اندر چھوٹی جی گل سنو گا ٹکر کھانے خواب دے اندر ویکھیا حالانکہ صاف سیدھا فرشتہ نہیں آیا خواب غلبے کو خواب دے اندر ویکھیا میں اپنے پتر نو ذبح کیا کرنا خواب سامنے نہیں فرشتہ بھائی لے کے آ کے ذبح کر نہیں خواب ویکھیا میں ذبح کر رہا کوئی آواز نہیں سنی صرف اپنے آپ کو ویکھیا ذبح کرتے ہیں میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا کتنی گل ہوئی تو شغل اللہ اکبر اپنے پتر سمجھدار بیٹے نے وکھرا بلایا مقام ساجد تے لے گئے مقام ساجد جتھے 55 دے ویلے شیر خارجی دے ویلے انہاں دی والدہ صاحبہ دوڑدیاں رہیاں صفا مروہ دے درمیان اتھے فلما بلغ معه السعی ان اتھے مقام ساجد تے لے گئے اس ویلے اللہ اکبر کے فرمانے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اے میرا بیٹا میں خواب دے اندر ویکھیا کہ تینوں ذبح کر رہا اور تیرا کیا خیال ہے جدے کولو پوچھ دے پے وہ ذبح کرنا لینا لوگ زیادہ جلدی ذبح ہونا چاہتا ہے وہ آتا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے ابا جان جلدی کرو میری جان لمن دی کرو چھری چاور دے اندر ہی متا دیر ہو جائے یہ طریقے نال میری جان لینی ہے لے لاؤ خواب راتی ویکھیا ہن صبح تے ول کو پار دے ویلا ہو گئے سبحان اللہ یہ وچوں سا چھکن لگ ویندا راتی تسا خواب ڈٹھا ہن دیر نہ ونجے تے اللہ کے میں تے قربانی قبول ہی نہیں کریندا جلدی ذبح کرو ذبح کرن لگے اللہ ساڈ مار کے آکے نادینا او ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا تسا خواب اپنا سچا کر دیتا ہے سوال ہے کیویں کر دیتا ہے خواب تے ڈٹھا ذبح کر رہا ہن تو ذبح کیتا ہی کوئی نہیں بس خواب کیویں سچا ہویا خواب تو سچا ہوئے جے چھری چل جائے تو ذبح ہو جائے لیکن ذبح تو نہیں ہویا اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے میں ہائی دل علی محبت ذبح کراونی دل علی محبت اپنے واسطے خالص کراونا دل نو ویلا کراونا آئی وچ نال اسماعیل دی محبت کھلی آئی میں او ذبح کراونی آئی وہ ہو گئی ہے اسماعیل دی گردن ذبح کرن دی کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں کیونکہ اصل چیز ہے دل صبح دیکھیں نے دل جھک جائے تو پھر بندہ اتو تھوڑا ہی جھکے تاں ہوتا اللہ اپنی بارگاہ جھکنا پوری عمر دا لکھ کے قبول کر لیتا ہے ایک باری حاضری لائی توجہ ہے حاضری لائی دربار دے اندر ویکھیا ایک پرندہ کوئی نہیں پرندیاں دی بولیاں ہی سمجھیں دیا پرندیاں دی بولیاں بھی سمجھیں دیا ایک پرندہ کوئی یہ فرمایا تفقد الطیر فقال ما لجلا گم پایا ایک پرندے نو تے پوچھن لگے مال یدار الہدہد مینو کہ ہے مینو نظر نہیں آ رہا ہدہد دو گلاں ایک تا ایک گل کہ ہے تھائی موجود مگر مینو کہ ہے نظر کیوں نہیں آ رہا تے دوئی گل امکان من الغائبین یا وال اتھے او ہے کوئی نہ او غائب غائب ہونا بھی ایک وجہ ہے تا نظر نہیں آ رہا جو غائب اتھے غائب پتہ نہیں کتھے حاضر ہے تے میں اتھے حاضر ہاں او اتھے غائب جتھے او حاضر ہے اتھے میں غائب
جتھے میں حاضر ہاں اتھے او غائب ہے، جتھے او حاضر ہے اتھے میں غائب ہاں، لہذا نہ میں انہوں ویکھ سکنا تے نہ او وال مردے قبراں وچوں کیویں ویکھ لیندے نے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جیندہ بندہ ستا ہویا بھی ویکھ سکدا، جیندہ بندہ بے ہوش ہوئے تو ویکھ سکدا، تے جیندہ بندہ نہ بے ہوش ہوئے نہ ستا ہوئے تے ڈورا ہوئے وال بھی سن سکدا۔ بولو تے بندہ ڈورا بھی نہ ہوئے تے بے ہوش بھی نہ ہوئے تے ستا بھی نہ ہوئے تو اتر کنڈ کر کے ویندہ پہ ہوئے تاوی پچھلے لو ویکھ سکدا کوئی نہیں۔ تے جے بندہ کنڈ بھی نہ ہوئے بے ہوش بھی نہ ہوئے ستا بھی نہ ہوئے تے اللہ اکبر ڈورا بھی نہ ہوئے تے گنگا بھی نہ ہوئے، صرف شیشے دی دیوار دا پردہ ہوئے، انہوں ہوٹ ہلکے تا نظر آندے مگر گل کئی سن سکدا۔ یہ گرمیاں دے موسم دی گل ہے، موک گئی گئے 4-5 سال پہلے دی گل ہے، کرایہ دی گڈی چنیوٹ پمپ تے کھلاری اے سی چلائی بیٹھے ہیں، کھولنا نہیں تتی بار بار دی۔ وہ آیا نا پمپ والا چھو، اس پوچھے ہاں میں کتنی، اس شیشہ نہ کھولے فول کر دے، اس فول کر دے ہن پیسے لگنا ہے شیشہ تے کھولنا نا، کتنے پیسے؟ اس نے 4200۔ اس نے میری ٹینکی 8 کلو دی تے 64 روپے کلو گیس مل دی، 42۔ اس نے میں گیس والی نہیں پیٹرول والی فل کی تھی، ہوں تو شیشے دے پاروں کون سندا، مردے پہ سندا۔ عقل نبوت تولد جسود موئے سن دے جتا تھے آن وہی دیوہ کا کھپنا ہے تیری موئے سن دے مولویہ کا ہاں موئے سن دے ستیا نہیں کھانگا۔ ایتھے تقریر کوئی سائیں ونجے نا سانو سناونا واسطے انہوں جگاونا پاؤندا، پتہ نہیں او کیڑے پہلوان ہیں جڑے موئے نہیں سنائی رکھتے، ساٹھی تو ستے ہی نہیں سنتے۔ او خدا دے بندیو جیڑا سمجھ آئے وہ اسے واسطے مشکل کشا نہیں ہوتا کہ ستے او دے حواس بند ہوئے، وہ نہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی نے ویتا ہے، وہ دوتے نیند اسے واسطے نہیں آتی، اللہ دوتے نیند اسے واسطے نہیں آتی، کیونکہ نیند دی حالت کے اندر تک انہوں نیند آئے بے وس ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے آکھے اللہ تینوں کیوں نہیں نیند آتی؟ توجہ ہے؟ شاوش ہاتھ کھڑا کرو، جڑے چکر تو تاولے بیٹھو۔ اے اللہ تینوں نیند کیوں نہیں آتی؟ اللہ تے میں معبود ہاں میری شان دے لائق نہیں۔ اے اللہ سائیاں والوی اللہ تے والوی کرے نہیں آتی، تو دو دودھ دے پیالے لائے لائے تے راتی یہ لائے کے کھڑا رہنا ہے تے جڑے ویلے صبح سادے پونی ہے میں اس سے لے تینوں مسئلہ سمجھا دے سا بھائی میرے اتے نیند کیوں نہیں آندی؟ جی ٹھیک یہ تو سب کام ہے، پیالے لائے کے کھڑا رہا سا ذکری کریں دا رہا سا جڑے ویلے لائے کے کھڑے ہو گئے تے وال 12 بجے وال 12:30 بجے سوئی سمدہ پہ آئی، خیمے جو آواز آئی ہے مومنہ جڑے ویلے پونا ایک تے وال پائر تے ریگستان تے ریت جڑے ویلے ٹھر جائے اس لئے ہوا بھی بڑی ٹھنڈی لگ دی، جڑے ویلے ٹھنڈیاں ماما وگیاں اللہ دے پاک پیغمبر روئیں اونٹ دا جھٹکا آیا تو وہ پیالے کٹھے تے چکنا چورو۔ یہ تو صبح ہوئے مسئلہ پوچھنا، صبح ہوئی تے اللہ نے فرمایا میرا پاک باز بندہ وقت دو دلے پیالے کتھے انتوں مسئلہ دسی، اے اللہ سائیاں اتر تو کے ڈائے کے بج گیا۔ اچھا اے باجی کیوں گئے آن جڑے میں جانتے کوئی نان بندے
مینو اگلا گیا آیا تک لحظے دائی اونگ آ گئی آئی اچھا جی اونگ بھی آ گئی آئی دوال بھی پیالے کیوں بننے جڑے میں آپ نہیں بننے جڑے ویلے اونگ آئی میرے ہاتھ دی گریفت ٹھلی ہو گئی تے پیالے میرے ہاتھوں چھوٹ وہ سمجھ آئیے جٹو مومن آدھی بھی سمجھ جڑے ویلے نیند دا ایک لازا جھٹکا جائے میرے ہاتھ ڈلے ہو گئے میرے ہاتھوں پہ میرا کنٹرول نہ رہا قبضہ نہ رہا کہاں اٹھا ہے پائے اللہ فرماندہ ہے تینوں ایک لازے واسطے اونگا یہ تے دو پیالے بھج گئے اگر مینوں بھی اونگا جائے اور میرا موسیٰ علیہ السلام یہ دلوہ تے اتلا جہان آپا سے ٹکرا کے چکرا چور ہو ویسیا یمسک السماء لہذا میں معبودہ میری شان کے خلاف ہے میرے اوتے نیند آوے یا ہوں آوے یا میرے اوتے سستی یا بے خبری آوے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء اسے آپ سارے نو چلے ہوئے ہیں اسے آپ سارے نو چلے ہوئے ہیں لہذا او دیوتے نہ موتا نی نہ نیدہ نیت نہ اگلا جے دیوتے نیند آوے جے دیوتے موت آوے او معبود ہو سکتا کیونکہ نہ او سن والا نہ او ویکھن والا وہ سمجھ آتی ہے یہ کہ نہیں یہ نیند جی کوئی ویک سکتا ہے نیند جی کوئی سن سکتا ہے تو وقت کوئی لازہ اللہ بھی سائے لگ رہا اللہ دا میں نہیں سمجھتا کیونکہ سمر دا معنی کمزوری ہے سمر دا معنی بے خبری ہے سمر دا معنی لا علمی ہے اس واسطے مردے نو نہ سڑیا کرو بلکہ ستیاں نو بھی نہ سڑیا کرو ہاں ان نماز واسطے اٹھاؤں ہوئے تو منجی پردائی چکا مڑا پہ اٹھی کرو سی رابطہ کھاندے ہو رابطہ کھاندے بھی ہو نمازہ پڑھتے ہوتے ہو سبحان اللہ تو انہوں پتا موسیٰ علیہ السلام نو پہلی وحی کڑی ملی ہے پہلی وحی تو انہوں پتا نا اللہ کہ انا اخترتک میرا پیغمبر میں تیرے چون لیا پہاڑ تے کھلے اللہ پتا فاستمع لما یوہا اون جیڑی میں وحی بھیجے سا انہوں ذرا غور نال سنے کیڑی آئی وحی اننی ان اللہ لا الہ الا انا فابدنی وعقم الصلاة لذکری میرے نال تا ہو رہا کوئی نہیں لہذا میں کلے دی پوجا کرنی کہ میری پوجا دی اولین تے بہترین شکل ہے کہ نماز قائم کرنی نماز قائم کرے سو اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین یہ نماز ساری توحید ہے نا اس واسطے فرمایا مشرک دی کانڈ ٹوٹ ویندی ہے جس لئے بندہ آدھا ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہی عبادت کرنے آئے کہ صرف تیرے کو ہی مدد مانگنے آئے اس واسطے فرمایا نماز قائم کرو قرآن آدھا نماز قائم کرو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ میری اکھاں دی ٹھنڈا کی نماز دے اندر فرمایا الصلاۃ عماد الدین دین دا تھما تے ستون نماز من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین یہ نماز اٹھایا اس دین اٹھایا یہ نماز نو کھڑا کیتا اس دین نو کھڑا
والوں پڑھسو پنجے پڑھسو نا پہلی نماز کتوں شروع ہوتی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل نماز قائم کر دے ڈھلن تو بعد دے یہ کیڑی نماز ہے کوئی آدھا مغرب دی کوئی آدھا عصر دی تے ڈھلے پہلی نماز کیڑی ہے بولو انہیں جٹن نہیں زور دا پتہ لگتا پیشی کیڑی ہوتی پیشی اچھا اللہ صاحب نے فجر کو نہیں شروع کیتا پیشی کو شروع کیتا اللہ دا میں فجر کی گل بکری پیتا ہے نا وہ دی شان بکری ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا اس بندے نے توحید والا سبق پکایا ہے دل کی صفائی تو بعد او دے عمل دی او دے وجود دی صفائی تے تزکیہ ہوندا ہے نماز دے نال اللہ فرماندا ہے کیڑے ویلے میرے سلیمان علیہ السلام نے آکھیا میں تے حاضر ہاں تے ایتھے او غائب ہے جتھے او حاضر ہے اوتھے میں غائب ہاں لہذا ایک دوے نوں ویکھ سکدے نہیں اے بغیر چھٹی دے بغیر اجازت دے میری محفل دے وچوں غائب ہویا ہے اینو آون دیو میں کیا کرنا ہے سخت سزا دے سا یا والوکا پکھو در کھان کو زبا کرنا جائز ہے ہاں بھائی لأصبحنہ قتل کرنا ہو رہا ہے وہ تبا میں ڈیڑھ چھوڑا چمارو زبا کی تو کری دا اسے روح جڑا حلال ہو انہیں نا جھگڑے کرو کھاتے کرو نظر بڑی تیز ہو سبحان اللہ فرمایا ابو اللہ یا اولا یا تیلی بسلطان مبین یا اپنی غیر حاضری دی کوئی پکی دلیل لایا ہے نہیں تو ایدی خیر بڑے جلالچ تو کی دے واٹا گیا ہو جائی لیکن قدرتی گل لے بھئی اس لئے آپ نے ایک گل فرمائی تھوڑی دیر بعد ہوئی آگیا فما قضا غیر بعید تھوڑی دیر بعد آ گیا آن کے آتا ہے جڑے ویلے ویکھیا میں پھلتا رنگ حضرت صاحب ریتا جلالے وہ فوراً نہ سلام نہ کلام تے فوراً آن کے آتا جناب احدتو بے معلم تو حتمی وقت جئتو کا من سبائم بنا بین یقین اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اتھوں ہو کے آیا جتھے آج دوڑی جو ساتھ ہے یہ کون پہ آتا یہ کہیں وہاں بھی پھت چھوڑے آگے یہ قرآن جو وہاں بھی اسا چھوڑے یہ پکھو درکان پہ آتا ہے میں اتو ہو کہیں جیسے تسا آج توڑی گئے یہ دا کیڑا عقیدہ حاضر ناظر اللہ عالم الغیب والا اسا اللہ سنا اللہ اکبر جن کے پہ آتے ہیں جن کے پہ آتے ہیں مسجد بڑھیں گے کھلے یہ تو قضا آگے بس سوٹے نو سیوی لگی کیونکہ پیغمبر دا وجود تو صحیح سالم رہتا بالکل معطر منور ہوتے کوئی سوال نہیں آتا تاں تک جن مغالطہ دے گرے روشندان کے کھلوتے ہوئے وجود تاہی انہیں سبحان اللہ بالکل انہاں کہ لمبا مراقبہ ہو گیا وہ تو جلے سوٹا گال گیا نا اس سے انہوں پتہ لگا تو اس سے پٹن کھلو پتہ نہیں مہینہ کیڑا ہے اللہ کانو یعلمون الغیبہ کاش کہ وہ غیب جانتے ہوتے
تو مالا بسوف العذاب المہین اس ذلت علی سزا اتنا کھڑے رہن دے مسیح بناونا انہوں نے عذاب پہ نظر آتا مسیح کوئی بڑھیں گا مستری ہوئے تو مزدوری ہوئے ویسے تو یہ شریف ہوئے اتنا ہی شریف آخری حد تک شریف ہوئے انسانہ دے پستہ بے دے بدماش دے برابر ہوگا یہ دے شریف ہوتے اللہ اب اتنی زیادہ رکھی انسان مٹی زیادہ ہے وہ تو اگ زیادہ ہے اللہ اکبر اے جی بادشاہ جی بچہ کھڑی گیا تھے اے ہار کھڑی گیا تھے حساب کرے آئے موکلات حاضر ہو گئے کیڑے تیرے بابے حاضر ہو گئے جنہوں آپ پتہ نہیں اٹھ کے گارا تے پتھر تے سیلے جرے گڑین دے کھلے تیریاں غیب کی خبرہ کون لے کے اپنا ہی پتہ کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر چھوڑ کے نسے مجھے یہ ہوئے ٹھیکے آ گیا ہفتے دا کام تو وہ دیہاڑی پہنچ لگے یہ ہوئے نا دیہاڑی بعد یہ شل خدے شل یہ دا کونا خراب دوچے سے تو لازا تولے سے عید الحاق تے تو تیسی نال ٹھک 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 رکھ سے بات بیک سے ادو دھاگا بنے آئے ادو بھی کیا اتھائیں لے سو جے سو دے لہے سو بات اے ہم جن اے اونی جن انہاں کے اے عذاب تے چڑھے رہے ہیں ایسا کون بڑھائے مسیحہ سانو پتہ ہوندہ یہ اتنا ٹائم گزر گیا اساں تو چھوڑ کے نس گئے ہوندے وہ آدھے کلن آپ اساں غیب نہیں جان گے اچھا اے جیڑی کھلوتی آئی جیڑی آئی یا مکوڑا ریت دے ٹبے دوتے تے سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لائے کے میں لگ دیاں ریگستان چو قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم او نملہ او کیڑی سارے دی دادی کے پیا دیا چھوٹے تے باویں وڈے میری آواز تے کن دھرو ادخلوا مساکنکم اپنیاں غاراں اپنے پیلی تے اپنیاں کھڈاں دے اندر دوبارہ داخل ہو جاؤ کیوں لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ کدائی اجن ہوئے سلیمان علیہ السلام تے انہاں دا لشکر اتھو آندے پین سکتے تنو پیران دے اندر نلتاڑ دے وہم لا یشعرون تے انہاں جان کے کوئی نہیں لتاڑنا انہاں نو اپنے پیر دے تلے آئی ہوئی دیدیا دا پتہ کوئی نہیں رہا تے کیڑی چوکھی ہوندی ہے وہ یہ دی ہڈی تا کوئی نہ ہوئی کڑک کائے تلے پیر دے تے بندہ پیر چالے ایتا سالم وقت ہوئے پیر دے تلے تے رگڑی جائے تے چلن والے نو پتہ بھی کوئی نہیں لگڑا انہاں جان تے تا نہیں مارنا انہاں اپنے سفر دے اتے اگا نگاہ رکھنی تے تسا زری زری جڑیاں تلے کھڑیاں ودیاں ہو تسا پیران دے تلے آڑ کے رگڑی دیا جانا پردیاں دے اولے ویکھن تے جانن والا کون بولو بندے دے جسم دا اے چمڑا کتنا موٹا ہوندا تساں سارے عالم ملائکہ چ آئے بیٹھے یہ جڑا بندے دا چمڑا ہوندا کہ تو کدی چونڈی مار کے ویکھی کرو بازے تے ٹھول چمے ہوندے ہتھے نہیں آندے ادھائے کینچو سے یہ بجو نرم بھائی چمڑا سبحان اللہ لو جی ادھے انچ چمڑے دا چولا پا کے وچوں نوری آئے پیچھے نے ابراہیم علیہ السلام کو ادھے انچ دے پردے وچوں انہاں دے واسطے بچہ سوا کر پردے جو ویکھنا لکھوں خدا تے بندے ہو اور کیڑی آیت نال تانوں سمجھایا جائے
کہ پردیاں وچوں ویکھن والی ذات صرف اچھا جی کتھے گیا ہے جیتو کا من سبائن تہاڈی جان علی نہیں چھٹنی سبحان اللہ انہاں دے کوئی پوچھ ملے اچھا چلو تھوڑا جہا ٹائم بھائی میں تہاڈی روزی تے تہاڈے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا بات تے اچھی میں کوئی ٹینشن نہیں کہ 4 بجے تھوڑی بیٹھے رہو مصیبت تہاڈے واسطے بن سی جیتو کا من سبائن میں آپ کے پاس آیا ہوں ملک سبا سے تے کیلے کے آیا ہے بے نبائن یقین پکی ٹھٹکی خبر لے کے آیا اکھ نال ڈٹھی ہوئی گل لے کے آیا صرف کناں نال سنی ہوئی نہیں اکھاں نال ویکھی ہوئی شنیدہ کے پود مانے دے دیدہ سنی ہوئی والوی کچھی ہو سکتی ہے پر اکھ نال ڈٹھی ہوئی جشکوں کوئی نہیں میں اچھا تو کیا ویکھے جناب میں ویکھے انی وجدت امرأتن تملکہم وعوتیت من کل شیء ولہا عرش رضیم کس کی وجہ رہا دینے ٹکا نہ لوگیں چل گئی شور ٹھیک درہ میں خیر ہے فرمایا ہے وَلَهَا عَرْشٌ نَظِيمٌ توجہ اتھائی کرے اسے ڈالتے بندے بڑے بڑے دنا بندے بازے چوک بندے چندے چندے بڑے بڑے مولوی چوک بندے یہ تو شدہ پکو دل کھانا اتھائی چوک گیا ایک گل کر بیٹھا بھائی وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ملکہ سباد عرش کیا ہے حالانکہ عرش عظیم تا اللہ دا او انہی تو کرو یہ تنو ہونے وہ آپ دسے سی میرے دسن دی لوڑ گائی عرش عظیم کہندا ہے لیکن ہوں آنکھ بیٹھو ڈریا جو کھلا اس اگر جلدی جلدی کی گل آکھنا نہیں او بھٹا عرش عظیم اچھا ابو ودنال کے پیادا ہے وَجَدْتُهَا قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ان رجوع کرندہ ہے اٹھائی دوے لمحے دے اندر یاد آ گیا کہ عرش عظیم تا رب دا ہے کہ اس کو بغیر کوئی الہ دوبارہ سنو کے پیادا ہے اللہ يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحان اللہ اٹھائی اس اپنی غلطی ٹھیک کر اس کیا میں ویکھیا ہے اس قوم نو تے انہاں دی بادشاہی نو بھی ویکھیا ہے کہ پکر دے یسجدون للشمس من دون اللہ اللہ تو علاوہ سورج نو سجدے کرن دے ہیں تے اس پاس انہاں نو لانگڑا لگاونے زین لهم الشیطان اعمالهم شیطان نے انہاں دے شرکیہ عملاں نو انہاں دی نظر سونا بنا دتا ہے آج یہ کہ نہیں شرک دیاں محفلاں بڑیاں 4 سالی ہوندیاں
شرک کدی بائیں کے دیکھو جی تے شرک پہ ہوندے اللہ کو نہ لے کے جائے تو بڑے سوادی کام پہ ہوندے سوادی کو کتا ہی ہوندے پہ چلو خیر بار دفعہ ہمارے ستہم عن السبیل الذی راہ کو ڈکی کھلا نالا تو کیا تھا انہوں نے کیا ہو گیا دیکھو اتنا عقل دیکھو کمال ہے پتھو ہے درخان پتہ نہیں درخان آئی لو آ رہی میں نے درخان پکو آئی لو درخان آئی نا درخان بڑے خوش ہوتے سبحان اللہ او پکو جڑا آنا ایڈا سیانے میں نا اج 14 صدی دا مولوی ایڈا سیانا نہ ہو وہ ایک سوالیہ رنگ پہ گل کردا اللہ یسجدو او کیوں نہیں سجدہ کریں گے اس اللہ نو الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض جڑا چھپی ہوئی چیزاں کڈھ لیندا ہے چھپے ہوئے خزانے کڈھ لیندا ہے جان لیندا ہے آسماناں دے وچ تے زمین دی وہ جان لیندا ہے میں اگلے سال بدل کیڑے علاقے چلے جانا ہے اگلے سال اتھے میں چک مگلے کتنی بارشاں سال دیونی ہیں کوئی سائنسدان معلوم کر سکدا 20-25 گھنٹے پہلو جلے پتہ لگ ویندا ہم اٹھیاں دیا اس نے سیاریاں نال معلوم کرن کہ تو ٹھیکیاں تے تے کر چما کو تیری نانی کوئی کی دل بات نہیں گھر چما کوئی بھی بات نہیں ہوندی لیکن اللہ دا میں تے 24 گھنٹے والا تے چیلنج نہیں دیتا میں تو سال دے کام کٹھے فرشتے نوں لکھویندا ہونا او 27 رات نو ماہ رمضان دی 27 نو اللہ پورے سال دے کام فرشتے نوں لکھا دے سبحان اللہ چلو 27 میں آنکھیں تے لیلۃ القدر انہا کیا دے مولویہ کے لیلۃ القدر ہوندی 27 نو وہ میں ویسے 27 جا پیا لیلۃ القدر تے ویسے ہوندی تا 27 نو ہی چلو 27 نو تو 25 نو آپ نے فرمایا فلتمسوا فی الاشہر الاواخر من رمضان انہوں تلاش کیتا کرو آخری طاق راتا 21 23 25 27 29 لیلۃ القدر پورا سا اللہ کا 10 اگلے سال تیرے چڑھو باقی ساری دنیا کا نہیں چیلنج تیرے اپنے صوبے کا ہی نہیں تیرے اپنے شہر کا ہی نہیں تیرے اپنے محلے کا چیلنج ہے اگلے سال تیرے محلے سے کتنی بارشاں آنی ہیں کوئی دس سکتا ہے اللہ دا چھپی ہوئی آسمان دیا چیزاں تے زمین دیا جانن والا کون ہے یہ کون کھلوتا دا یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کھلاتا یہ حدود کھلا یہ کون کھلا یہ مشرک کدی حدود تو کانٹ لوائی کھلا کدی کیڑی تو کانٹ لوائی کھلا کدی جن تو کانٹ لوائی کھلوتا یہ سارے عزتاں پا گئے قرآن ایک تذکرے کرا کے توحید دی وجہ تو لانتا دا توق پا لیا شرک دی وجہ سبحان اللہ ہاں جی وہ کہ کھلوتا تھا یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون ہون اس نے حاضرین دے رخ کر لیا ویعلم ما تخفون وما تعلنون کہ سن لو محفل والے ہو اور دربار والے ہو جو دربار والے کون انسان تہن ہاں وہ سارے مسلمان تے مومن صحابی حضرت سلیمان علیہ السلام دا کلمہ پڑھانا لے کون ہوئے انہاں دے وہ سارے انہوں مسلمانہ مومنہ کھلوتا تھا وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ کہ سن لو تو جو کچھ راز رکھ دے ہو یا ظاہر کر دے ہو بڑے باطن تے ظاہر نہ جانن والا کون ہے وہ دسنا چاہتا ہے جویں تواڈے اندر تے باہر نو جانن والا اللہ ہے انہیں میرے تے اندر تے باہر نو جانن والا اللہ ہے اگر میں جھوٹ مریندا پیا اللہ میرا راز کھول سکدا ہے کیونکہ وہ اندر دا حال بھی جاندا ہے تے باہر دا حال ماشاءاللہ توجہ کیا اللہ تا جاندا ہے مگر حاضرین وچوں کوئی نہیں جاندا تے حاضرین دے وچ سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں سلیمان علیہ السلام پہ آتے ہیں ایڈیاں گلاں پہ کرے رہے سننظرو اصدقتا ہم کنت من القائلین
سچ بولیا یا جھوٹ بولیا ہے کیونکہ اندر دے حال جاننے والا کون ہے؟ جی آپ اندر دے حال جاننے والے ہوندے رکا دے کے تحقیق کراؤں دی کو ضرورت آئی اتھائی جا کے ہاں تو ٹھیک کھلانا نہیں وعدن سنن زور ہونے ویکھ لینے ہیں نا تو سچ بولیا یہ جو میرا رکا لے ون اتھے وان کے سٹے جا فعال کے لئے ہاتھ تھے دے وے جو کوئی بندہ ہوئے تھا فرمایا تو سٹے جا کہ وقت فتح اللہ عنہم ذرا موڑ کے فاصلے تے چاہیں جھاڑی جھاڑی تے بہ رہے تے ویدہ رہے بھئی ای مادا یار کی اونا میرا رکا پڑھ کے کو رد عمل کے کریں دن بنا وہ سٹ کے روشندان جو رکا ملکہ دے کمرے تے آپ نال علی جھاڑی تے بہ رہا بھئی جتھے پودے شودے ہوندے خوبصورتیاں محل دے وچ ہوندے بہت سارے پودے شودے بھئی تھائیں لگنی ہیں انہاں دی محفل تے تھائیں کبھی انہاں دے فیصلے تے میں سن لے سا او سندا بیٹھا ہے او گلاں وچ ایک گل ہون سی بہت ساری لمبی مقصد ہے کہ ساری سن لئیاں ملکہ صاحب آ گیا یہ پتہ تو کریے نا یہ خط لکھن والا ملک چاہتا ہے یا واقعی سانو مومن بناونا چاہتا ہے ملک چاہتا ہے یا دین چاہتا ہے یہ تو تجربہ ہدیہ دینے آئے ہدیہ دے کے بھیجیا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا ارجع الی اے واپس لے ون جیڑا کچھ اللہ میں نے دیتا تواڈے مال نال اچھا ہے تے فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها میں ایو یا لشکر لایا سا تواڈے ملک تے چڑھائی سا لا قبل لهم بها یہ تا سامنا کرن دی تو ضرورت نہیں ہونی کیوں یہ کوئی فخر دی گل نہیں مبالغے دی سچی گل ہے کیونکہ حضرت سلیمان تے لشکر صرف انسان نہ جن بھی آن تے جنہ دا سامنا کون کرے وہ تو یہ 50 ایک موٹے جو بلیٹ کے کام آ سکتے تو ان پتہ نہیں 6 فٹ تا چنگا بلا ہٹا کٹا بندہ ہوتا تو یہ جن ہو ونجن موڑ وہ رکی بھی کریں دا اللہ اکبر انہاں کیا میرے جیڑا لشکر ہے تو سامنا تو اللہ اکبر وہ واپس گیا دھمکی بھی نال لے کے گیا تو اس ساری گل دسی آئی چا کہ ہن ملکہ صاحب آؤ ہی لے اوڑ کے آ گئے نا پہلو بھئی وہ ملکہ صاحب آن دی پہلے حضرت جی فرمایا اچھا یہ دیکھو ایوکم یاتینی بیارشہا تواڈے وچوں کون جیڑا تے آون تو پہلے تخت لے تخت خود تے تاک بٹھاونی اپنی طاقت دی ہاں جی قال عفریت من الجن جناں دا وڈیرا بولیا انا آتیکم منہا انا آتیکم میں جناب لینا انا آتیک بھی میں لینا من قبل ان تقوم من مقامکا تاڑے کرسی تو کھڑے ہون تو پہلے یا دربار دے برخاست ہون تو پہلے میں انہوں چاہ کے لینا کہ میں انی علی لکوی امین میں ادھر وچوں سیور پٹنے بھی نہیں ادھر اندر سونا چاندی لگا ہے میں ادھر اندر خیانت بھی نہیں کرنی میں نے اجازت دو کہ میں لائے آنا حضرت کوئی اجازت کوئی نہیں دیتی ایک دعا بول پہ آئے قال الذی عندہ علم من الکتاب وہ بولے یہ دیکھو سب تو پہلے کتاب دی وہی آنی پیچھے نبیاں تے آنی یعنی جبریل بولے آئے جبریل بولے آئے وہ اپنے لگے جناب انا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک بڑی آنکھ چمکن تو پہلے میں لے آنا حضرت صاحب نے انہوں نے نہیں آگیا تو میں دعوے دار دعویٰ کر کے چپ ہوئے کہ اللہ نے آپ پہنچا دیتا ہے حضرت نے فرمان دیا قرآن آدھا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ تو میں دعوے دار دعویٰ کر کے چپ ہوئے اللہ اپنے نبی نو نہ ناری دا محتاج رکھیا تے نہ نوری دے رکھیا جیڑے ویلے ویکھے فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی اے میرے یہ رب دا فضل
یہ نہیں بے سود تے رشوت نال کوٹھیاں بنا کے تے کنی چ رکھی مودی تے اگوں چل کے ہاذا من فضل ربی رشوت نال تے سود نال تے لوکاں دے خون چوس چوس کے کوٹھیاں بناویں تے اوتے لکھے ہاذا من ہاذا من فضل ربی نہیں ہاذا من قہر ربی نری نوست دا گھر تیار ہویا کھڑا اتھے نرے فساد ہو سن نریاں لڑائیاں ہو سن نرے مقدمے بازیاں ہو سن اتھے نریاں بیماریاں ہو سن ایک برکت دا نہیں نحوست دا گھر تیار ہویا ہے بظاہر ہے تو سنگ مرمر لگے ہوئے یہ تو فلانی شاید فلانی شاید فلانی شاید لگی ہوئی ہے لیکن حرام دے مال نال بڑے ہویا ہے یہ تو کھلو کے دری عبادت ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر دل پہ چکدا ہے دل پہ چکدا ہے آ گئی آمن والی وہ تٹوری ہوئی جو آئی جڑے ویلے آئی حضرت صاحب نے اندر میں رہا ہے حال جڑا اندر آئی محل دا باہر دسے نا اس کا اچھا پہلے تو جس ویلے آئی نا تو استقبال کیتا تے فرمایا دیکھو نا جی آہا کذا عرشو کے تہاڈا تخت بھی انجے او دی تھوڑی تبدیلیاں بھی کیتیاں نکرو لہا عرشہ او دی تھوڑی تبدیلیاں او دی تخت کیتیاں کو زیورات پٹ کے کا پیچھے چکیتے ڈیزائن تبدیل چکیتا آہا کذا عرشو کے تیرا تخت بھی انجے او جلے چفیروں بہن کے ڈٹھا اسا کہ حضرت انجے علی کیڑی گل جی کہ انہو ہوا مینوں تو لگدا اوہ سیانی ہے آپ نے فرمایا وینیا ننظر اتہتدی ام تکونو من الذین لا یہتدون کہ او تا عقل بکسائیں کیونکہ عقل والے نو توحید سمجھ آندی ہے بے عقل نہیں کوتن تے بے وقوف نو کدی بھی توحید سمجھے نہ کہ اے تا عقل تا ویکھیے نہ سیانی ہے کہ نہیں او تا سیانی آئی ہون انج کیتا او اپنا تخت کھلوے دی آپ اپنے تخت آن کے بہ رہے اپنا جڑا ہوں انہوں نے آکھیا بھئی ملکہ صاحب داخل ہو اندر قیل اللہ دخول السرحا آکھیا گیا کہ محل کے اندر داخل ہو جڑویلے داخل ہوئی فلما رأتو حسبتہ لجدن اس شیشے دا آئی اتو شیشہ لگ گیا تے تلو صاف پانی باندھا پیا تے جنہ نے ایڈی کاریگری نال لایا جو پتہ ہی نہیں لگتا جو اتو پردہ ہے کہ نہیں جڑے ویلے او داخل ہوئی اس نے دیکھیا پانی دیا لہرائن سبحان اللہ کیوں دیا محلے پانی پہ باندھا او اس نے کیتا وکشفتان ساقیہا جڑی لمبی ملکہ والی او امات قباہا انہوں کنجیا اپنی پھنڈلی تک تے جیڑا سامنے بیٹھا ہے وہ حیات مجسمہ ہے وہ شرافت مرکب ہے فورو بول کے آنکھیں لگا ہے انہو سرہو مرہ دوڑے ایک اپنے کنجن دی لوڑ کوئی نہیں اتنے شیشہ لگا ہویا ہے جڑے ویلے مائی نے ایک کمال نہیں دیکھا ہے اس وقت آنکھیں لگی ربی جلنت نفسی واسلمت ما سلیمانا للہ رب العالمین اے اللہ میں ظلم کی رکھا اپنے آپ دے اور میں جھک گئی جیویں سلیمان جھک گئی یہ شاہ جھک گئی دل جھک گیا آجا کوئی نماز تو کوئی نہیں پڑھی اسلام تو ماضی دا سیکھا ہے میں جھک گئی یہ دا دل جھک گیا تے جے دا دل جھک جائے اللہ تعالیٰ سمجھو سارا جھک گیا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھئی چلو اتائیں تو کچھ کام آئے کہ قائد لئی بنی آکو کاشا اوپر رسالے